وہ 10,000 روپیہ کتنے جڑا تو تاجر دی جیب تک کے حاصل کی دس تاجر سچ پوچھنا وہ 10,000 دا میرے حصہ ہے اور تیرے کیوں مار دیا ہے الیاس کشمیری پاکستان فلم انڈسٹری کا ایک ایسا عجوبہ تھے جس نے اپنے آپ کو فلم انڈسٹری کی ضرورت بنا دیا تھا۔ وہ کامیڈین، ہیرو اور ویلن سمیت کئی کرداروں میں جلوگر ہوئے اور فلم بینوں پر اپنی دھاک جمائے رکھی۔ الیاس کشمیری حقیقت میں پاکستان کا اثاثہ تھے۔ انہوں نے ہر دور میں اپنے آپ کو مطلوبہ کردار میں ڈھالا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس نگینے کی شہرت بڑھتی چلی گئی۔ ہر سال ان کی نئی فلم نے پہلے سے زیادہ کامیابی حاصل کی۔ کیا ہمیں پاکستان سے قبل ہی فلمی دنیا میں قدم رکھنے والے الیاس کشمیری نے کئی ناقابل تسخیر ریکارڈز قائم کیے۔ وہ ان اداکاروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں لالی ووڈ کو عروج دینے میں کردار ادا کیا۔ وہ پاکستان کے ہر اداکار کے سامنے ویلن آئے۔ ایک وقت تھا کہ الیاس کشمیری پاکستانی سینما کا لازمی حصہ تھے، لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کی میت 2 دن تک مردہ خانے میں لاوارث پڑی رہی۔ آج کے اسٹوڈیو میں ہم آپ کو الیاس کشمیری کے آخری وقت کے بارے میں بتانے والے ہیں اور انہیں یاد کر کے خراج تحسین بھی پیش کریں گے۔ تیری عزت میں لٹا گا تو تیری اس لٹتی ہوئی عزت کا تماشا گلا شیٹا ہی نہیں، اس تہ خانے دیا دیواروں ہی ویکھن گیا۔ وہ شیٹیا معلوم ہوتا ہے شراب پی کے پلیسی جو عہد ساز ویلن الیاس کشمیری رواں صدی کے آغاز میں انڈسٹری سے ریٹائر ہو گئے اور خاموش زندگی گزارنے لگے۔ الیاس کشمیری نے فلموں سے کافی پیسہ کمایا تھا، لہٰذا انہیں مالی پریشانی نہیں تھی۔ وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لیکن اسی دوران انہیں ذیابطیس جیسے موذی مرض نے گھیرا اور ساتھ دیگر بیماریاں بھی لاحق ہو گئیں۔ الیاس کشمیری کو لاہور کی اتفاق ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا۔ ان کے آخری 6 سال انتہائی درد اور تکلیف میں گزرے، جس میں وہ ہسپتال سے گھر اور پھر ہسپتال کے چکر لگاتے رہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوگا کہ بتایا جاتا ہے کہ ذیابطیس بڑھنے کی وجہ سے عظیم اداکار کی ایک ٹانگ بھی کاٹ دی گئی تھی۔ یہ انتہائی دردناک اور افسوسناک وقت تھا۔ فلمی اسکرین پر اپنے روب اور دبدبے سے جانے جانے والے الیاس کشمیری اب بستر پر بے یار و مددگار پڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ماضی کی حسین یادیں تھیں۔ زندگی کے سب اعزاز ایک طرف تھے اور ان کی دردناک حالت دوسری طرف۔ افسوس یہ بھی ہے کہ فلم انڈسٹری جس کے لیے الیاس کشمیری نے دہائیوں کام کیا تھا، وہ بھی اس موقع پر ساتھ چھوڑ گئی اور شاید ہی کوئی ان کی عیادت کے لیے گیا ہو۔ اس سے زیادہ بے حسی کیا ہوگی، نہ جانے پاکستان کا یہ عظیم اداکار اس حالت میں پڑے کیا سوچتا ہوگا۔ تمہاری نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ آپ کی حکم عدولی سرکار۔ شاباش، تم وفادار ہونے کے علاوہ ہوشیار بھی ہو۔ آپ بھی کسی حکم کی ضرورت باقی ہے۔ آندھی کی طرف بستی کی طرف جاؤ اور اپنی راہ میں آنے والی ہر رکاوٹ کو تنکے کی طرح اٹھا کر لے آؤ۔ دراز قد اور طاقتور جسم والے الیاس کشمیری کی صحت بیماری کے ہاتھوں تباہ ہوتی چلی گئی اور وہ کمزور اور لاغر دکھائی دینے لگے۔ ان کی آواز بھی لڑکھڑانے لگی، جس کی وجہ سے ان کی بات سننے میں بھی مشکل درپیش آتی تھی۔ چونکہ الیاس کشمیری شریف خاندان کے بنوائے گئے اتفاق ہاسپٹل میں داخل تھے، لہٰذا جب نواز شریف کو علم ہوا تو انہوں نے الیاس کشمیری کا علاج اپنے خرچ پر کروانے کا اعلان کیا۔ اور اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے کہ الیاس کشمیری نے خود کبھی علاج کی درخواست نہیں کی تھی، بلکہ نواز شریف نے اپنے طور پر ہدایات جاری کی۔ تمہارا انتخاب غلط تھا۔ اس بہروپی نے پرنس بن کر ہم سب کو دھوکہ دیا۔ وہ پرنس نہیں ہے تو کیا ہوا ڈیڈی، انسان تو ہے۔ تم اس دغاباز کو انسان کہتی ہو جس نے ہماری عزت کو نیلام پر چڑھانے کی کوشش کی۔ الیاس کشمیری نے زندگی کا آخری حصہ بہت دکھ میں گزارا اور بیماری سے بھی بڑا دکھ ان کے لیے لوگوں کے بدلتے ہوئے رویے تھے۔ ایک طرف ان کی فیملی میں سے کوئی ان کے پاس بیٹھنے کو نہ تھا، ان کے بیٹے بیرون ملک مقیم تھے، جبکہ فلم انڈسٹری نے ہمیشہ کی طرح بے حسی دکھائی۔ الیاس کشمیری بڑی حسرت سے اسپتال میں آنے والے تیمارداروں کو دیکھا کرتے تھے کہ شاید انہیں بھی کوئی ملنے آئے۔ ایک وقت تھا کہ لوگ ان کا آٹوگراف لینے کے لیے قطار در قطار کھڑے ہوتے تھے۔ وہ فلم انڈسٹری کے لیے لازم و ملزوم تھے، مگر آج کیا وقت آ پڑا ہے۔ عروج و زوال کی یہ منزلیں انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہیں۔ جوان تھی دے پیو دی اکھاں ایڈیاں نہیں ہوندیاں جدیاں تو سمجھ بیٹھی۔ چھتی دس کتوں آئی؟ کدھر نہیں سکے گا، تسی میری گل کا یقین کر لو۔ جوان تھی دی گلاں تے یقین کرنے والے ماپیاں دی عزت گلیاں دے ککھاں وانگ رول جاتی ہے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ الیاس کشمیری کی صحت بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹرز کی جانب سے بھرپور کوشش کی گئی، مگر ان کا جسم اس حد تک متاثر ہو چکا تھا کہ وہ دوبارہ سے ٹھیک ہونے کے قابل نہیں رہا۔ جب ڈاکٹرز جان گئے کہ الیاس کشمیری کا بچنا ناممکن ہے تو انہیں ہسپتال سے ڈسچارج کر کے گھر بھیج دیا گیا۔ گھر منتقل ہونے کے کچھ ہی دنوں بعد 12 دسمبر 2007 کو الیاس کشمیری اپنے گھر میں وفات پا گئے۔ الیاس کشمیری کی وفات کو
ان کے گھریلو ملازم طاہر نے کنفرم کیا۔ ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ وفات کے وقت الیاس کشمیری کے دونوں بیٹے بیرون ملک مقیم تھے، لہٰذا ان کی آمد تک پاکستان کے سب سے بڑے ویلن کی میت 2 دن تک ڈیفنس اسپتال کے مردہ خانے میں پڑی رہی۔ زندگی میں مثالی عروج دیکھنے والے الیاس کشمیری اور ان کے مداحوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ ان پر ایسا وقت بھی آئے گا۔ قیام پاکستان کے وقت سے فلمی سکرین کا حصہ بننے والے الیاس کشمیری نے اپنے کریئر میں بیش بہا کام کیا اور اس میں معیار کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی، جس کی وجہ سے انہیں شہرت دوام ملی۔ انہوں نے اپنے دور کے ہر اداکار کے ساتھ سکرین شیئر کی اور فلموں کو یادگار بنایا۔ سنجیدہ دکھائی دینے والے الیاس کشمیری نے کامیڈی رول بھی اس مہارت سے کیے کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے، اور اس زمن میں فلم بنارسی ٹھگ قابل ذکر ہے۔ پلوان جی خون خرابہ چنگا نہیں ہوندا۔ جانی تو فکر نہ کر، اس بھیڑ کا مل بڑا مہنگا پے گا۔ 500 کے قریب فلموں میں جلوہ گر ہونے والے الیاس کشمیری ایک آل راؤنڈر فنکار تھے، جس کی بنا پر انہوں نے 100 اردو، 296 پنجابی اور 3 پشتو فلموں میں اداکاری کی۔ الیاس کشمیری نے اپنے پورے کریئر میں کوئی سکینڈل نہیں بننے دیا، ان کا کسی سے کوئی تنازعہ یا لڑائی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے کام میں پروفیشنل تھے اور دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی کرنے سے پرہیز کرتے تھے۔ وہ دوسروں کو بھی عزت دیتے تھے اور اپنی بھی عزت کرواتے تھے۔ انڈسٹری کا سینئر اداکار ہونے کے باوجود ان کے اندر کسی بھی قسم کا غرور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری سے کام لیتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہیں کریئر کی اس طرح کامیابیاں ملی تھیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک الیاس کشمیری کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ آسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید کس فنکار کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ شیدیا تیرا جواب ہی نہیں۔ 50,000 روپے کی آخیا سی، تو سیٹ ماچس والے نو 1,00,000 روپے کا سوچ لایا۔